ہاں ہاں ہادی مجھے پاپا پیاس لگی۔ آپ نے بگڑے تنفس کے ساتھ اس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری اور لرزتی پر گھنی پلکوں کے ساتھ کی باڑ اٹھا کر اسے ذرا دیکھنے کی کوشش کرنے پر اس کی نظریں تھوڑی تک پہنچتے ہی پلکیں شرم و حیا سے لرز کر گر جاتی۔ ہادی اور اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص دیکھ رہا تھا اور اس کی انگلی اس کے نچلے ہونٹ کے کنارے پر پھیری، وہ گہرا سانس بھرتی نڈھال سی آنکھیں موندگی۔ تبھی ہادی جھک کر اس کے دونوں گالوں پر اپنے دیکھتے ہوئے لب رکھے اور اس کی تھوڑی کو محبت سے چھوا۔ ہارٹ بیٹ اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ مجھے پاپا پیاس لگی ہے ہادی، وہ اس کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے رونے جیسی صورت بنا کر بولی۔ مجھے بھی۔ اپنی بوڑھی خمار آلود آنکھیں اس کے لرزتے خشک لبوں پر ٹکا کر وہ بولی تھی۔ وہ تو اس کی جان لینے کے در پر آ گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے اس کے چہرہ بلند کرتا ہوا اس کے لبوں پر فوکس میں کرتے ہوئے پوری شدت سے ان پر جھک گیا تھا۔ اس کی کلائیاں چھوڑ کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے خود کے قریب تر کیا۔ وہ اس کی شدت بھرے حصار میں نڈھال سی اس کی شانوں کو پکڑ گئی تھی۔ کلوز یور آئیز، اس کی پھیلی آنکھوں کو دیکھتے مسکرا کر سرگوشی کی تھی۔ رمیسا سختی سی آنکھیں میچ کر ہادی نے مسکرا کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے اور اسے گہرے گہرے سانس بھرتے دیکھ کر اس کی کمر سے ہلانے پر ایک بار پھر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ وہ جیسے آج ہی سارے حساب با کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس بار رمیسا نے سختی کے بجائے اس کی نرم گرفت پر اس کی گردن پر اپنے چپتے ناخن ہٹائے۔ "What you say about this?" اس کے بھیگے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس نے فسوں خیز ماحول میں اپنی گمبھیر آواز کا سحر پھونکا۔ وہ شرم سے پلٹ کر اس کی طرف پشت کیے لمبی سانس بھرنے لگی، لرزتے وجود کے ساتھ ہاتھوں میں چہرہ چھپا گی۔ "تم کام کیوں رہی ہو؟" اس کے لرزتے وجود کو حصار میں لیتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکا گئی تھی۔ "نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔" ہادی اس کی طرف دیکھ کر ایک دم سے حیران ہوا۔ "رمیسا کیا ہوا؟ ہارٹ بیٹ، تم اس طرح پریشان کیوں ہو گئی ہو؟" "ہادی کچھ نہیں، بس تھوڑی سی نروس ہو رہی ہوں، اور تمہیں تو میں نے کہا تھا کہ جب تک تم مجھے میرا حق نہیں دلوا دیتے۔ اور ہاں ہادی، مجھے سچ میں پیاس لگی ہے۔ اس کی سرکتی انگلیوں کی سرسراہٹ اپنی کمر پر محسوس کرتے اس نے التجا کی تھی۔ کس بھائی کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ جہاں تک مجھے علم ہے اب میری بیوی کا میرے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ اس کی التجا کو نظر انداز کرتا اسے خود میں پہنچ گیا اور اس کی شفاف سفید گردن پر دہکتی آگ کی مانند اپنا لب رکھتا اس کی سانسیں روک گیا۔ وہ میری کلاس فیلو کا بھائی، وہ بوکھلاتی بدحواسی کے عالم میں گویا ہوئی۔ ویسے تمہیں میرے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان لبوں پر صرف ہادی چوہان کا نام ہو، سوائے اس کے سوا کوئی اور نہ ہو، بس۔ وہ انتہائی شدت سے بولا کہ رمیسا کا چڑیا سا دل سہم سے گیا تھا۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا جا بجا اپنے دیکھتے لبوں پر لمس اس کے چہرے پر چھوڑ گیا تھا۔ وہ جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ سہمی سی کھڑی تھی۔ ہادی اس کی گرفت کو تنگ کرتے ہوئے محسوس کر کے وہ سانس نہیں لے پائی تو وہ رونے لگی۔ اس کے سحر کو دیکھ کر وہ جیسے پاگل ہو گیا تھا اور وہ اپنے اسے حصار میں لے کر سحر میں جکڑے۔ ہادی نے اس کی بھرائی آواز سن کر ایک دم گھبرا کر حصار کھولا اور رومی جان اس نے اس کا رخ اپنی طرف کرنا چاہا تھا، وہ ہار چھٹک کر وہاں سے بھاگی۔ رمیسا، ہادی تڑپ اٹھا۔ اف، کیا کر دیا؟ ڈفر اپنی فیلنگز پر کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی معصوم سی چڑیا ہے، وہ خود اپنی بے خودی پر ملامت کرتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ ساتھ میں بیگ لے جانا نہیں بھولا۔ رمیسا، وہ محبت سے پکارتا اسے کچن میں آیا اور وہ فریج کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ وہ ہادی اس کا آنچل دیکھ کر مسکرا دیا، مسکراہٹ دبا گیا۔ "اچھا تم کہیں بھی ہو، سن لو، میں جا رہا ہوں آؤٹ آف سٹی 3 دن کے لیے۔ اپنا خیال رکھنا، مائی ہارٹ بیٹ۔" وہ کہتا اپنے آپ میں اس جھوٹ کا انجام دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے پینٹ کی جیب میں انگوٹھا پھنسا کر کھڑا ہو گیا اور کالے گھنے بال، ہلکی سی شیپر، ہلکی سی مونچھیں اور سرخ و سفید رنگت بھری آنکھیں، دراز قد، ایک خوبصورت اور نوجوان تھا جس کی زندگی میں 3 عورتیں ہی تھیں، ایک زندگی سے عزیز ماں، دوسری عزیز دوست ہانیہ اور تیسری آخری اس کی دھڑکنوں کی ملکہ اور اس کے جینے کی وجہ رمیسا اور اس کی بیوی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کوئی اس طرح چپکے سے اس کے دل میں گھر بنا کر بیٹھ جائے گی۔ وہ اتنا شدت پسند ہو جائے گا کہ اس کا کسی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ سوچنا تو دور کی بات تھی، اس کے معاملے میں بہت شدت پسند اور جنونی تھا، اور اس کے بس میں ہوتا تو وہ اپنا سینہ چیر کر اسے اندر چھپا دے۔ رمیسا جو اپنی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھے اس کی آواز سن کر چھپ کر کھڑی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ "ایسے کیسے ہادی، آپ گئے تو میں بھی واپس چلی جاؤں گی۔ میں یہاں نہیں رہنا اکیلے، بار بار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔" اس کا کسی اور طرف دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ سوچنا تو دور کی بات، اس کے معاملے میں وہ بہت شدت پسند اور جنونی تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو اپنا سینہ چیر کر اسے اندر چھپا دے۔ رمیسا جو اپنی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھے اس کی آواز سن کر چھپ کھڑی تھی۔ اس کے جانے کی بات پر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ "ایسے کیسے ہادی، اگر آپ گئے تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا اکیلے، بار بار چھوڑ کر چل جاتے ہیں۔" وہ روتی ہوئی ایک دم باہر آ کر بھاگتی ہوئی
اس کے سینے سے چوڑ سینے سے اس کے گرد اپنے بازوں کا حصار بنا گئی تھی۔ کہاں کی شرم، خوف اور جھجک یاد تھا نا تو بس اتنا کہ وہ پھر سے اسے چھوڑ کر اتنے دن کے لیے چلے جا رہا تھا۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے اس کی گردن میں بازو ڈالے اور اسے اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے کندھے پر ڈال دیا۔ وہ جو روتی ہوئی اپنے حصار میں جھگڑے کھڑی تھی، اس ڈر سے کہ وہ ابھی چلا نہ جائے۔ اس اچانک افتاد پر اس کا منہ کھل گیا۔ گیس ہادی نیچے اتارنے وہ ڈرتی ہوئی اس کے کندھے پر پکڑ گئی اور مسکراتا ہوا اس کی کمر میں ڈالے بیگ سے پکڑ لے اسے اوپر چھت کی طرف جاتی سیڑھیاں پر چڑھا گیا۔ چھت پر آ کر اس نے سیاہ آسمان کو دیکھا جہاں ہر طرف ستارے جگمگا رہے تھے اور بیچ میں چاند اپنی پوری آبتاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور بغیر دوپٹے کے اس کے سحر انگیز ماحول میں آ کر جھجک سے نظریں جھکاتی ہوئی اس کی طرف موڑ گئی تھی۔ ایک تو تم شرماتی اتنا ہو کہ دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں۔ اس نے شیر کی طرح گرا کر اس کے کندھے کو منہ میں جکڑنا چاہا اور وہ وحشت زدہ سے اچھل کر اس سے دور ہوئی تھی۔ ہادی آپ مجھے بار بار ڈرا رہے ہیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز ڈبڈبائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ تم ریئیکٹ بھی ایسا ہی کرتی ہو کہ دل کرتا ہے کہ ڈراتا جاؤں، اس نے کہہ کر لگاتے ہوئے رمیسا کو اپنے خوف سے دھک دھک کرتی ہوئی دھڑکنیں سنتی اسے یوں ہنستے دیکھ کر منہ بسور گئی تھی۔ اس خوبصورت ماحول کو دیکھنے لگی وہ معصومیت سے مسکراتی اس صحن میں کھوس گئی تھی۔ پورا چاند دیکھنا تو اسے بچپن سے پسند تھا، اب تو یوں کھلے آسمان میں اسے جگمگاتا دیکھ کر وہ بے خود ہونے لگی تھی۔ وہ جو کر وائلن کو بیگ سے نکالتا وہ اس کی پشت کو دیکھنے لگا اور جیب میں چاکلیٹ نکال کر اس کے پیچھے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کرتا تھوڑی اس کی گردن پر ٹکائی۔ ہادی آپ نہیں ہوتے تو میں اماں کے ساتھ مار ہی جاتی، اس نے ایک سسکاری لی تھی۔ ہادی نے ایک جھٹکے سے اس کے گال کو دیکھا۔ شش خبردار، ایسی کبھی کوئی بات کی تو مار کھاؤ گی۔ ہارٹ بیٹ غصے سے کہتے ہوئے وہ اس کے سامنے آیا اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر صاف کرنے لگا۔ چاکلیٹ اس کے لبوں سے لگائی اور وہ سو کرتی اس پر دانت گاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کھاؤ، ہادی نے اسے دانت رکھے دیکھ کر بولا۔ سارا کھاؤں، آنکھیں چپکا کر ایک چمک سے پوچھنے لگی۔ تمہارے لیے ہی ہے۔ ہارٹ بیٹ اس کے کہنے پر کی دیر تھی کہ رمیسا نے بڑا سا منہ کھول کر ایک بڑا بائٹ لے لیا۔ ہادی آنکھیں ملائے اس کے بھرے ہوئے منہ کو دیکھنے لگا۔ وہ مسکراتی آنکھیں میچ کر کھانے لگی، پھر سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بائٹ لیا۔ بہت ٹیسٹی ہے ہادی، آئی لو چاکلیٹ آئس کریم۔ سر اوپر کو اٹھائے بمشکل منہ کھولے بات مکمل کرتی پھر سے کھانے لگی تھی۔ بس کرو، اتنا نہیں کھاتے، اسے پورا کھانے کی کوشش کرتے دیکھ کر ہادی ٹوک کر چاکلیٹ دور کر گیا اس کے منہ سے۔ نو، ابھی تو میں نے اسے صرف ایک ہی بائٹ لی ہے، مجھے پوری کھانی ہے۔ ہادی کتنے دن ہوئے ہیں نہیں کھائی، آج میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کے کہنے پر آپ نے میری دل کی خواہش پوری کر دی، میرے کہے بغیر جان گے تو آپ کھانے بھی دینا نہ ترساؤ۔ کیوں ترسا رہے ہو؟ وہ محبت سے آنکھیں پٹپڑا کر اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ نہیں، اتنا نہیں، بس جتنا کھانا تھا کھا لیا، اور پلیز جھوٹ سے نہیں، سخت نفرت ہے، جھوٹ نہ بولو۔ ایک پورے 3 بڑے بائٹ لیے تم نے؟ وہ چھوٹا سا بائٹ خود بھی لے کر بولا تھا۔ رمی نے مایوس ہو کر اس کی گردن سے باہیں نکالنی چاہیے اور اسی پل ہادی نے اسے اپنا بازو پکڑ کر اس کی نازک کمر میں ڈال اور دوسرے سے وہ چاکلیٹ کھانے لگا۔ رمیسا اسے یوں کھاتے دیکھ کر سینے سے سا رکھتی رونے لگی تھی۔ ہادی مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ ہوتے تھے نا تو پوری چاکلیٹ لا کر دیتے اور خود کھاتے نہیں تھے۔ وہ ہچکی بھرتی ہوئی ترسی نگاہوں سے اس کے منہ کی طرف جاتے چاکلیٹ کو دیکھتی چھپٹنے لگی تھی کہ اسی پل ایک دم سے اس نے ہاتھ بلند کر دیا تھا اور وہ پھر منہ بسورتی ہوئی اسے گھورنے لگی تھی۔ بھکڑ اس کے غصے سے سرخ ہوتے نکوش کو دیکھ کر ہنسا اور اس کے لبوں کے قریب چاکلیٹ کی وہ خوفی سے اسے دیکھنے لگی اور پھر کبھی چاکلیٹ کو تو کبھی کہیں بائٹس لے چکا تھا۔ چھوڑے، مجھے نہیں کھانا۔ وہ منہ پھیر کر اپنے پیچھے اس کے ہاتھ نکالنے لگی، جس پہ ہادی نے پرتپش نظروں سے اسے دیکھ کے تو مزید اپنے سینے میں بیچ دیا۔ رمیسا نے گھبرا کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے فاصلہ قائم کرنا چاہا، پر وہ ایسے کسی موڈ میں نہیں تھا۔ اسے مزاحمت پر اترتے دیکھ کر ہادی نے آنکھیں دکھائی۔ کیا تم مجھے ایک چاکلیٹ شیئر نہیں کر سکتی اپنے ہادی سے؟ چاکلیٹ اس کی چھوٹی سی ناک پر لگاتے ہوئے بولا تو رمیسا اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں دکھ اور تعصب دیکھتے ہوئے وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے ہادی، وہ بس آپ نے پہلے کبھی کھائی نہیں نا، پھر آج اچانک کھا گئی اور مجھے کھانے بھی نہیں دے رہے، میں پھر کیا کرتی؟ غصہ نہیں کرتی؟ اس نے شرمندگی سے صفائی دی۔ تو اب کر لوں گی نا، کر لو گی شیئر یا مجھے الگ ہی رکھو گی؟ اس نے محبت سے پوچھا اور رمیسا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ کر لوں گی سب شیئر، وہ کہتی اس کے سینے میں شرم سے چہرہ چھپا گئی۔ ہادی کو لگا جیسے وہ برف کے پہاڑوں تلے آ گیا ہو اور اس کے اندر تک ٹھنڈک اتر گئی۔ یہ میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ ہارٹ بیٹ، تم نہیں
کبھی کرتی تو بھی پاگلو شخص ہوں، تم سے بھی چھین سکتا ہوں، تو تمہاری بے جان چیز کیا مجھ سے بھاگیں گی؟ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا ہوا جنونیت کی انتہا سے بولا تھا اور ساتھ بیگ لا کر بیگ کے پاس سے وائلن ایک طرف رکھتے ہوئے الٹا کیا۔ فرش پر اس سے نکلتی چیزیں دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ بیگ سے گرتے لتدار چاکلیٹس اور کینڈیز دیکھتے آنکھیں پھیلاتے خوش سے سرخ ہوتے چہرے کو نیچے بیٹھ گئی۔ اتنے سارے وہ خوش سے اسے دیکھتی یہی تھی۔ ہا 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 یس ہارٹ بیٹ اتنے، یہ سب تمہارے ہیں جو تمہیں اتنے دن سے نہیں مل رہے تھے، پر یاد رکھنا اگر میں روز ایک کے بجائے زیادہ کھایا تو اگلے ہی لمحے یہ تمہیں باہر سڑک پر نظر آئیں گی۔ وہ پہلے اس کی حیرت سے پھٹی پڑی آنکھیں دیکھ کر ہنسا اور پھر اس کی سرخ زبان کو لبوں پر گھومتے دیکھ کر وان کرنا نہیں بھولا تھا۔ ہائے ہادی یہ وائلن، اب اس کی نظر پاس پڑے وائلن پر تھی۔ یہ میری مام کا ہے جو مجھے دیا تھا، مام کے بعد میں نے کبھی اسے چھوا نہیں، بس دیکھتا تھا، پر آج دل کہہ رہا تھا کہ تمہارے سنگ اتر جاؤ محبت کی دنیا میں۔ وہ وائلن اٹھاتا اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ رمیسا ایک دم کینڈی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ ہادی نفی میں سر ہلاتا رہ گیا، وہ بھی اس کے ایسا کرنے پر چھنپ گئی۔ اس نے ایک ہاتھ میں وائلن تھاما اور دوسرے ہاتھ میں رمیسا کو گھما کر اپنے سینے اس کی پشت سے ٹکائی تھی اور پھر اس کے گول گول گھمانے پر ہنس پڑی اور ہادی اس کے آگے وائلن کرتا ہوا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے تھوڑی سے اس کے کندھے پر ٹکائے خوشی سے دھمکتے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ ہادی چھوڑے نہ مجھے، ریڈی؟ اس نے کان میں سرگوشی کی تو وہ سر ہلا گئی۔ کچھ سیکنڈ کے بعد فضا میں ایک سحر انگیز دھن گونجی اور رمیسا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ آئی ول لو یو فار ایور، اس نے مدھم سی یہ دھن اس سیاہ رات اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے گنگنائی۔ رمیسا گہرا سانس بھرتی ہوئی سر اس کے سینے سے ٹکائے سامنے چاند کو دیکھنے لگی۔ یو آر سو بیوٹیفل مائی لو، یو آر ایوری تھنگ آئی ہیو بین ڈریمنگ آف، آئی وانٹ اسپینڈ یور ٹائم، آئی ول نیور لیٹ ڈاؤن، آئی لو you forever my life, believe me when I say I love you so much, believe me when I say I promise you through huge, I will love you forever, I will love you forever۔ اس نے آخری دھن فضا میں چھیڑتے اس کے کان پر لب رکھے اور آنکھیں موندی اور اس کے سحر میں جکڑی کھڑی تھی۔ اس کے لمس پر سٹ پٹا کر ہوش میں آئی اور نظریں جھکا گئی۔ آپ بہت اچھا گاتی ہیں، آپ کی آواز بہت سریلی ہے اور یہ وائلن بنا ہی آپ کے لیے۔ وہ پلٹ کر لرزتی پلکوں سے کہتی وہاں سے بھاگی۔ سنو، وہ وائلن رکھے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا اسے پکڑ گیا۔ ہا ہا ہادی، وہ سیڑھیاں جو اترنے والی تھی اچانک اس کے کھینچنے پر لہراتی ہوئی پلٹ کر اس کے سینے سے جا کر لگی تھی۔ وحشت سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی تک کرتے دل کے ساتھ ہاتھ رکھا جو پسلیاں توڑ کر باہر آ رہا تھا۔ اعزاز میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے بال جو ہوا میں لہرا رہے تھے، چہرے سے پیچھے ہوا کرتے ہوئے بھری پن ہوا میں لہجے میں پوچھا تھا۔ رمیسا اس کی آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتے جذبات کو مندر کو دیکھتی اس کی کچھ دیر پہلے والی شدتیں یاد کرتی سار نفی میں ہلانے لگی تھی۔ ہادی مسکراتے ہوئے اسے گال پر ہاتھ رکھ کر انہیں سہلانے لگا۔ وہاں اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص بہت دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ ریلیکس، اس کے بالوں کی لٹ کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے اس کے کان کو انگلیوں کے لمس سے سرخ کر دیا۔ وہ سمٹ کر اس کے سینے پر رکھی بھیگتی ہتھیلی اس کی شرٹ پر صاف کرنے لگی۔ ہادی اس کی معصوم سی حرکت پہ دلکشی سے مسکرا دیا اور اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اونچا کرتے ہوئے اس کا چہرہ پر جھکا اور ایک بار پھر آنکھیں میجے بے بسی سے اس کے حصار میں اس کی شدت جھیلنے لگی۔ جاؤ، اس کے لبوں کو اپنی قید سے آزاد کرتے ہلکا سا چھو کر بولا۔ وہ لڑکھڑا سی گئی تھی۔ ہادی نے اپنی متاع جان کو اپنے بازو میں تھاما۔ سنبھل کر، اس نے مسکرا کر شرارت سے کہا۔ وہ سنبھلتی ریلنگ کو تھام کر وہاں سے جانے لگی اور اس کے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے نظروں سے اوجھل ہونے تک وہیں کھڑا رہا اور اسے دیکھتا رہا۔ پھر مسکرا کر پلٹا اور بالوں میں انگلیاں پھنسا کر ایک بار پھر پلٹ کر اسے دیکھا، مگر وہاں سیڑھیاں اور ویران دیکھ کر وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ اپنے منہ میں کینڈی کا ذائقہ محسوس کرتے وہ ہنسا اور وائلن اٹھا کر دیوار سے ٹیک لگاتے بیتے لمحوں میں کھو کر دنیا جہاز سے غافل ہو گیا۔ وائلن کی سحر انگیزی دھن بیڈ پر سر رکھے بلینکٹ میں گھسی رمیسا کی نیندیں اڑا گئی تھی، پر وہ اس کے جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد گزرے لمحات جب اس کی نظروں کے سامنے گھومے تو وہ سرخ سی ہوتی مسکراہٹ دبائے بلینکٹ تک منہ اوڑے یہ پھر نیند کی پری اس کی وادی پر اس پری پر مہربان ہوگی۔ پھر اسے معلوم نہ ہوا کب وہ آیا اور کب اسے اپنے حصار میں لیے سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو خود اس کے حصار میں پا کر اس نے خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ یہ اس کی ہتھیلی کی نرماہٹ تھی کہ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھتا اور اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگا کر اپنے گال کے نیچے رکھتا اور خود اس میں بھیج کر پھر سو گیا تھا۔
خود پر ہوتے مسلسل حملے سے وہ خود کو بچاتا ہان مینشن پہنچا۔ بائک پارکنگ ایریا میں روکتے وہ اتر رہا اور مسکراتے ہوئے جیب میں سے ڈائمنڈ کی رنگ نکال کر اس کے سامنے رکھی تھی وہاں سے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اتنے بعد اسے دیکھنے کا سوچ کر اس کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی۔ لبوں پر ایک بہت خوبصورت تبسم تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے لاؤنج میں قدم رکھتا سامنے نظر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اسے لگا کہ اس کی دھڑکنیں ساکت ہو جائیں گی۔ وہ سامنے آج ہی پھر دنیا جہاں سے اکتائی بیٹھی صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اپنی حالی نظریں LED پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ بہزاد کے لب اس کی پشت پر پھیلے گولڈن بالوں کی لمبائی دیکھ کر مسکرائے۔ میڈم، اس کی پکار کافی مدھم تھی، پر دوسری طرف تو جیسے سماعتیں اسے ایک آواز ہی کی منتظر تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور اس کی طرف سے حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ سامنے کھڑا تھا، بالکل ویسے کا ویسا، پر آج صرف اس کی آنکھیں نہیں چمک رہی تھی بلکہ چہرہ بھی انجانی خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ خوشی کس بات کی تھی۔ اس کی نظریں ڈبڈبا گئیں۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت سے چلتی ہوئی بالکل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیسی ہیں؟ اس کے سامنے آنے پر وہ آنکھوں کی پیاس بجھاتا بولا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے عبداللہ نے آنکھیں گھمائیں۔ ابھی؟ اس نے عبداللہ کو پکڑا۔ یس بیبی۔ وہ مؤدب سا آگے بڑھا۔ کتنے دن سے یہ غائب تھا؟ اس نے عبداللہ سے پوچھا۔ بیبی، پورا 1 ماہ، اس نے مسکراہٹ دباتے بتایا۔ بہزاد نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ سمجھتا یا کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی اس کا نازک سا ہاتھ گھوم کر اس کے گال پر پڑا۔ عبداللہ سر ہلا کر پیچھے ہوگی۔ بہزاد نے غصے سے پیچھے کھڑے چمچے کو دیکھا۔ کہاں تھے تم؟ اسپاٹ لہجے میں پوچھنے لگی۔ بہزاد ان نم سبز نین کٹوروں کو دیکھنے لگا۔ یہ لینے گیا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی سامنے پھیلائی جہاں ایک چمکتی ہوئی ڈائمنڈ کی رنگ رکھی تھی۔ وہ ڈبڈباتی نظروں سے اس کی ہتھیلی دیکھنے لگی۔ بھیک مانگنے گئے تھے؟ وہ اذیت سے چیخی۔ میں حارث صاحب سے اجازت لے کر گیا تھا۔ وہ سر کھجاتے بولا۔ شٹ اپ، تمہاری مالکن میں ہوں، انڈرسٹینڈ وائلڈ مین؟ وہ غصے سے چلائی۔ تھینک یو میم۔ یس میم۔ وہ اس کے سر کو ہم دے کر کہنے پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر فرش پر گرا۔ بہت بدلی سی لگ رہی ہے میڈم۔ وہ اس کی پشت پر پھیلی سنہری زلفیں اور سیاہ شلوار قمیض میں گلے میں دوپٹہ پہنے دیکھ کر سرگوشی میں بولا۔ یاد کیا مجھے؟ وہ ڈبو کر تیر مار رہا تھا، بالکل انجان بن رہا تھا اس پر بیتی قیامت سے۔ وہ خاموشی سے اس کی ہتھیلی میں رکھی رنگ کو دیکھتی سرنفی میں ہلانے لگی۔ وہ ہنس پڑا۔ میں تمہیں اس جاب سے فارغ کرتی ہوں، پلیز چلے جاؤ یہاں سے، لوٹ جاؤ اپنی پہلے والی زندگی میں۔ وہ اچانک چیخی اور آخر میں روتی ہوئی التجا کرنے لگی، زور سے ہاتھ مار کر اس کے ہاتھ پر رکھی رنگ پھینک دی تھی۔ یہ سب اس قدر اچانک ہوا کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ وہ اس کی ازلی طبیعت سے واقف تھا، اس لیے ہنس پڑا۔ اپنے ڈاگز کا ڈنر نہیں بنائیں گی؟ محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ شریر لہجے میں گویا ہوا تا مقابل کے سینے میں خنجر کھوپ گیا۔ وہ روتی ہوئی بے بسی سے پیچھے کھڑے عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ ابھی آپ اس وائلڈ مین کو بتائیں کہ میرا نکاح ہو گیا ہے، دفع کر دیں اسے میری نظروں سے دور، دھوکے باز ہے یہ۔ وہ مڑ کر بے بسی سے پیچھے کھڑے عبداللہ پر چیخی تھی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ رنگ آپ کے لائق ہی نہیں تھی، تو پھر میں لائق بننے گیا تھا، اس نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہانیہ کا دل کیا کہ اس کے سینے میں چھپ جائے، اسے کہے کہ مجھے کہیں چھپا دے، تم ہی تو میرے بیلی ہو، پر نہیں، اب تو اس کا سوچنا بھی گناہ تھا۔ اس دیو نے اسے قید کر لیا تھا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ میں نے کب کہا تھا مجھے دولت چاہیے؟ میں نے کب کہا تھا کہ مجھے ڈائمنڈ رنگ بناؤ؟ وہ بکھری بکھری سی بول رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا، اندر جیسے کہیں ٹھنڈک سی اتر گئی۔ جاؤ پلیز چلے جاؤ۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے باپ کے آنے سے پہلے اسے یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ اسے خود سے پرے دھکیلنے لگی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر اگر گر جاتا، اگر گھبرا کر اس کے بازو کو نہ پکڑتی۔ جاؤ وائلڈ مین پلیز۔ اس کا بازو چھوڑ کر وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ پیچھے کھڑا عبداللہ اس بے رحم کا کھیل دیکھ رہا تھا۔ چلے جاؤ دور، چاہو تو تانیہ کے باڈی گارڈ بن جاؤ۔ وہ بکھری ہوئی تو پہلے سے تھی، اب ٹوٹ بھی گئی تھی۔ پینڈنٹ کے ساتھ اس کی دی گئی پلاسٹک کی رنگ کو دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگا، بھی جاؤں؟ اس کے گلے میں پہنے ہوئے تو میڈم یہاں چھپائے رکھتی تھی۔ اس سوچ کے آتے ہی اس نے مشکل سے لبوں سے امڑتے ہوئے تبسم کو چھپایا۔ جاؤ۔ اس نے پھر سے اسے دھکا دے دیا۔ سوچ نے وہ جیسے وارن کرنے لگا۔ ہانیہ نے سوجی ہوئی سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سمجھ کیوں نہیں رہا؟ جب کہہ رہی ہوں کہ جاؤ تو پھر کیوں بار بار پوچھ رہے ہو؟ یہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، پر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح سے کیوں بیہیو کر رہی ہے۔ کوئی پاگل لگ رہی تھی میڈم۔ وہ تڑپ کے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ایک دم اس سے دور ہوئی۔ نہیں ہوں میں تمہاری میڈم، اب دفعہ ہو جو۔ بہزاد اتنے عرصے میں پہلی بار اس کا نام لیا تھا اس نے۔ اس ایک پل کے لیے اس کی دھڑکنیں خود ساکت پڑی تھی سامنے والے وجود کی۔ اس سے بری حالت تھی۔ آپ کی زندگی کا حصہ ہوں میڈم، ایسے ہی چلا جاؤ۔ نیچے پڑی رنگ دور پھینک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا جنون سے بولا تھا۔ ہانیہ ساکت سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھی بغیر پلکیں جھگائے اسے دیکھنے لگا۔ ایک بار پھر مرو گے، پھر مجھے اذیت ہوگی۔ وہ روتی ہوئی نبھی میں سر ہلاتی وہاں سے بھاگی۔ وہ اس کی پشت تکتا رہ گیا۔ شرم کی گولی ہوتی تو پہلے ہی تمہیں کھلاتا۔ وہ ہنسا جب کان سے
میں لگے بلوٹوتھ ڈیوائس سے عبداللہ کی آواز گونجی، میرا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال ہے۔ دانتوں کی نمائش ڈیٹ بن کر کرواتے وہ بولا، کوئی یقین کر سکتا تھا کہ یہ وہی بہرام بہزاد ملک ہے جس کا روب دبدبا ایک دنیا پر طاری تھا۔ تم پیچھے سے آتی حارث صاحب کی آواز پر وہ حیران ہو کر پلٹا۔ سر میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حارث صاحب نے غصے سے اس نمک حرام کو دیکھا۔ آپ کا سارا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں ہے سر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے بہزاد کے لفظوں نے ان کی آواز حلق میں ہی دبا دی۔ انہیں کمشنر پر جی بھر کر غصہ آیا کہ ایک 2 ٹکے کے باڈی گارڈ کو نہیں مار سکا وہ۔ اس کی اطلاع انہیں دھمکی جیسی لگی۔ وہ کچھ پل خونخوار نظروں سے اسے گھورتے رہے، پھر بے خوف ان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ سر یہاں دیکھیں۔ ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ عبداللہ نے بیچ میں ٹانگ اڑائی۔ اس کی حیرت بھری آواز پر حارث صاحب اور بہزاد کے پیچھے دیکھنے لگے۔ یہ فواد سامنے سے بہزاد کو ہٹاتے وہ بدحواس ہوتے اسکرین کی طرف بڑھے اور والیوم بڑھا دیا۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، دنیا کے مشہور بزنس مین بہرام بہزاد ملک، جنہوں نے اپنے نئے پروجیکٹ کا ٹینڈر کئی ممالک کے بزنس مینز کی آفرز کو ٹھکرا کر پاکستان کے مشہور بزنس مین فواد چوہان کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے انہیں سونپا تھا، اور ٹینڈر دیتے ہوئے انہوں نے یہ باور کروایا تھا کہ انہیں ملاوٹ، دھوکے اور جھوٹ سے سخت نفرت ہے، اور اس کے باوجود فواد چوہان نے وہ سب کیا جسے کوئی بھی ایماندار بزنس مین نہ کرے۔ انہوں نے نہ صرف مٹیریل میں ملاوٹ کی بلکہ بڑی دیدہ دلیری سے ان سے دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ سب نہیں کیا، یہ ان کے مینیجر کا فالٹ ہے۔ او مائی گاڈ فواد، یہ کیا کیا؟ اتنی لالچ! LED کی بڑی سکرین پر اب فواد چوہان کے گھر کا منظر دکھایا جا رہا تھا، جسے چاروں طرف سے میڈیا نے گھیرا ہوا تھا، جیسے وہ گیٹ توڑ کر اندر گھس جائیں گے۔ صورتحال اس قدر خطرناک لگ رہی تھی کہ حارثان خود بوکھلائے سے یہاں وہاں چکر کاٹنے لگے۔ ان کے دماغ کی شریانیں پھٹنے کے قریب تھی۔ غصہ اتنا تھا کہ ابھی جا کر اس کا گلا پکڑ لیں کہ کیا ملا اتنی لالچ سے، اتنا اچھا خاصا سمگلنگ سے اتنا مل رہا تھا تو شاید شاندار بزنس تھا، پھر کیوں ملاوٹ کی؟ اور پھر تو دھوکہ تو دیکھو تو دھوکہ دہی بھی کسی عام بندے سے نہیں، دنیا کی ٹاپ لسٹ میں 2nd پوزیشن پر آنے والے بزنس مین سے۔ اس نے اپنی بربادی کو خود دعوت دی تھی، اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ آپ نے کیا سوچا سر؟ بہزاد خاموش کھڑا ان کا حال دیکھ رہا تھا۔ عبداللہ نے ان کی پریشانی بھانپتے ہوئے پوچھا، کیا سوچنا ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے یہ سب کچھ خود کیا ہے، اب جائے بھاڑ میں۔ وہ غصے سے بولے۔ ڈر تو انہیں اس سب کا تھا کہ اب وہ جب مکمل طور پر برباد ہو گیا تھا تو ضرور اس کے گلے پڑے گا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک نمبر کا چال باز اور مطلبی آدمی تھا۔ جو اپنوں کا نہیں ہو سکا تو ان کا کیا ہوتا؟ ہم آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں سر؟ بہزاد کے پوچھنے پر انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور خاموش نفی میں سر ہلا گئے۔ وہ ہچکی بھر سر ہمیں چلنا چاہیے فواد صاحب کے پاس، انہیں آپ کی ضرورت ہوگی، عبداللہ نے کہا، پر وہ انکار کرتا دونوں کو مایوس کر کے۔ نہیں، ان دونوں کو منع کرتے وہ اوپر آ گیا ہانیہ کے روم کا دروازہ کھلا دے کر اندر دیکھا، جہاں وہ زمین کو گھورتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ مطمئن ہوتے وہاں سے نکلے تھے اور اپنے روم میں گئے۔ موبائل نکال کر اس پر فواد کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں فواد؟ یہ ٹی وی چینلز پر ہیڈ لائنز کیا بتا رہی ہیں؟ روم میں آ کر LED آن کرتے ہوئے حارث صاحب نے فواد چوہان کے فراڈ کی نیوز سنتے ہوئے فون پر پوچھا۔ حارث میں تباہ ہو گیا۔ حارث مجھ سے دھوکا ہوا ہے، میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ چیخ رہا تھا، دھاڑے مار رہا تھا۔ حارث صاحب بوکھلا گئے۔ یہ ہوا کیسے؟ جب تم سے بہرام ملک نے کہا تھا کہ اسے بے ایمانی اور دھوکے بازی سے نفرت ہے، پھر تم نے کیوں یہ سب کیا؟ فواد، ہر جگہ ایسا نہیں چلتا، کہیں ذرا سی ایمانداری دکھاؤ گے تو جگہ بنا پاؤ گے۔ نیوز دیکھو کیسے تمہارا فراڈ دنیا کے سامنے رکھا ہے، اب کوئی نہیں کرے گا۔ تم سے بزنس فراڈی نام دے دیا گیا ہے تمہیں دنیا نے۔ حارث صاحب بول رہے تھے اور فواد صاحب اپنے 15 سال کی جمع پونجی منٹوں میں ہارتے دھاڑے مار رہے تھے۔ ان کے مسلسل بین کرتے کانوں سے حارث صاحب نے غصے سے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ پیسے تو انہیں بھی چاہیے تھی، ابھی انہیں بھی اس بلا کا نشہ تھا، پر انہوں نے اتنی حوث نہیں دکھائی جتنی فواد نے دکھائی تھی، اور یہی حوث اسے لے ڈوبی تھی۔ حارثان اب خاموش بیڈ پر بیٹھے زمین کو گھورنے لگے۔ میں یہاں ڈیوائس رکھ رہا ہوں، تمہیں اس کے کوٹ میں لگانا ہے، یاد سے۔ ریکارڈنگ ڈیوائس ہے۔ وہ تسمے باندھنے کے لیے بہانے اوپر دیکھتا نیچے ڈیوائس رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہیں مجھے ہاتھ میں دے سکتے تھے، عبداللہ نے کان میں لگے بلوٹوتھ سمیت دانت پیس کر کہا تھا۔ بہزاد مسکراہٹ دبا گیا۔ دوسری طرف IG ان دونوں کی حرکت پر کھول اٹھے تھے۔ کیپٹن بحث چھوڑو، ہمارے پاس وقت کم ہے، تمہیں منسٹر کو لے کر جانا ہوگا فواد چوہان کے پاس۔ اب کچھ بھی کرو مگر جلدی، بریگیڈیئر محمد یوسف نے آرڈر دیا۔ ہم لبوں کو آپس میں باہم جوڑ کر انہیں اوکا کا اشارہ کر کے کچھ دور دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے بہزاد پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر آس پاس دیکھا اور پھر ڈیوائس اٹھا لیا۔ مجھے لگتا ہے سر یہ صحیح موقع ہے۔ فواد صاحب پر
بیبی کے نکاح کی اصلیت اور کنارہ کشی کرنے کا، ورنہ انہیں ساری امیدیں آپ سے ہوں گی۔ نہ کر کے اجازت ملنے پر عبداللہ نے اندر داخل ہوتے انہیں پریشان دیکھ کر کہا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ انہوں نے سر ہلایا، یہ جذباتی کرنے کا صحیح موقع تھا جس سے وہ الگ ہو جائیں، اور ورنہ ہم پھنس جائیں گے۔ گاڑی نکالو، اس باڈی گارڈ کو کہو کہ یہی رہے۔ وہ کوٹ عبداللہ کے ہاتھوں سے پہنتے ہوئے بولے، سر ہلا کر باہر نکلا، لاؤنج میں کھڑے بہزاد کو حکم دیا۔ عبداللہ حارث صاحب کے ساتھ نکل گیا اور بہزاد نے کوارٹر کی طرف قدم بڑھائے۔ ڈیوائس تو اس نے لگا دیا تھا، پر اب اسے اپنے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کرتے ہوئے اس ڈیوائس کو ایکٹیویٹ کرنا تھا۔ وہ روم میں آ کر دروازہ بند کرتا بیڈ پر بیٹھا تھا اور شرٹ اوپر کر کے پیٹ سے لگے لیپ ٹاپ کو نکال کر آن کیا۔ اب بس اسے عبداللہ کے اشارے کا انتظار تھا۔ مسلسل آتی کالز پر فواد صاحب نے پریشانی کے عالم میں مینیجر کو دیکھا، جو ان کے دیکھنے پر نظریں چرا گیا۔ اس وقت ان کی پوزیشن بزنس مین فواد چوہان کی نہیں بلکہ ایک ہارے و جوہارے کی سی تھی۔ اس کے فراڈ کی نیوز ہر چینل پر چلی ہوئی تھی۔ مختلف بینکوں سے کالز آنا شروع ہو گئی تھی جن سے انہوں نے قرضہ لیا ہوا تھا، اور ایک کے بعد دوسری کالز آ رہی تھی، پر کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ ہادی فواد صاحب کے مینیجر، وکیل اور سیکرٹری بھی موجود تھے۔ فواد صاحب کو بہت غصہ آیا تھا جب حارث نے ان کے چہنے پر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ وہ ضبط سے موبائل کو گھور رہے تھے، اب ان کے سامنے بیٹھے بیٹے کو نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ اگر یہ پہلے ہانیہ خان پر توجہ دیتا تو آج وہ کھلی مچھلی ان کے جال میں ہوتی، پر نہیں، اس نے تو صرف انہیں چونا ہی لگانا تھا۔ سر اب کیا کرنا ہے؟ آپ کی ساری پراپرٹی نیلام ہو جائے گی، مینیجر نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ تو فواد صاحب نے دونوں ہاتھوں سے سر گرائے بیٹھ کے تھے۔ وہ تینوں ورکر کہاں گے؟ انہیں ڈھونڈو، دنیا کے کسی بھی کونے سے لاؤ اور میرے سامنے پیش کرو۔ وہ دھاڑے، سر اس کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوں گے، اور اس وقت ہماری وہ پوزیشن نہیں۔ مینیجر نے اکاؤنٹس ڈیٹیلز ان کے سامنے رکھی، جہاں بیلنس صرف 10 لاکھ موجود تھا۔ فواد صاحب سفید پڑتی رنگت سے اسکرین کو دیکھنے لگے۔ کہاں گئے میرے سب پیسے؟ وہ چلا اٹھے اور اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ چھین کر دور پھینک دیا۔ ڈیڈ! ہادی ان کی حالت دیکھ کر گھبرا کر کھڑا ہوا، اور وہ کیا کر سکتا تھا بہرام ملک کا، جبکہ وہ حق پر تھا۔ اس نے اس کے باپ کو موقع دیتے اتنا بڑا ٹینڈر دیا تھا، اور اس کے باپ نے پھر سے بے ایمانی کی تھی۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ ہادی ٹی وی چینلز پر ان کی بدنامی کے چرچے تھے، صرف اس کے باپ کی وجہ سے، جنہیں دولت کی ہوس اس قدر اندھا کر چکی تھی کہ وہ اپنے کسی بھی رشتے کے ساتھ نہیں چل سکے۔ ایک تو انہوں نے اپنی بساط سے باہر جا کر بہرام ملک سے ٹینڈر لیا، پھر اسے چیٹ بھی کیا۔ اس کا انجام تو یہی ہونا تھا۔ ان سب کے باوجود جو اس وقت ہادی چوہان کو اپنے باپ پر ترس آ رہا تھا، اسے اپنے باپ کی بکھری ہوئی حالت پر رحم آ رہا تھا، پر وہ کیا کر سکتا تھا؟ باہر گیٹ پر ایک دنیا ان کی حالت دیکھنے کے لیے بے چین تھی، اور ہادی شکر کر رہا تھا کہ اس نے رمیسا کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا، بلکہ اسے الگ گھر میں شفٹ بھی کر دیا تھا جو اس کا ذاتی تھا۔ تم نے کیا کیا میرے لیے، حرام خور؟ ساری زندگی میرے ٹکڑوں پر پڑتے رہے، کبھی اپنے باپ کے لیے کچھ کیا؟ فواد صاحب نے پاگل ہوتے لاؤنج میں پریشان کھڑے ہادی کا کالر پکڑا۔ مینیجر، وکیل اور سیکرٹری اس پاگل انسان کو ہکا پکا ہو کر اپنے بیٹے کا کالر پکڑے دیکھنے لگے۔ سر چھوٹے صاحب کا کیا قصور؟ اس میں سیکرٹری نے ہمت کی۔ فواد چوہان نے دھاڑ کر اس کی باقی آواز حلق میں ہی دبا دی۔ ڈیڈ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جتنا کر سکتا تھا کیا آپ کے لیے۔ وہ اپنا کالر چھڑوا کر ان کی حالت کے پیش نظر سب کچھ نظر انداز کرتا نرمی سے بولا، چٹاخ، مجھے بیوقوف بنا رہے ہو گدھے؟ نہیں بنا رہے، تم مجھے بناتے آ رہے ہو، بلڈی باسٹرڈ۔ انہوں نے کھینچ کر اس کی گال پر تھپڑ مارا۔ وہ سب ششدر سے اپنے چھوٹے صاحب کو دیکھنے لگے، جو غصے سے اپنے ڈیڈ کو گھورا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ مارے گا مجھے؟ اپنے باپ کو مارے گا؟ بڑا ہو گیا ہے تو، بھول گیا اپنا حشر؟ وہ اس کی کالر کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے جھنجھوڑنے لگے، اور یہاں آ کر ہادی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انف ڈیڈ، اٹس ٹو مچ۔ وہ جھٹکے سے اپنا کالر چھڑواتا ہوا فواد صاحب کے کان ہاتھ پکڑ کر ان پہ زندگی میں پہلی بار اونچی آواز میں دھاڑا، کیوں ہمیشہ اپنا کیا مجھ پر ڈالتے ہیں آپ ڈیڈ؟ کیا کروں میں آپ کے لیے؟ آپ اپنی لالچ میں اندھا ہو چکے ہیں، دولت کی ہوس میں آپ کو اندھا کر دیا اور بہرا بھی کر دیا۔ میرا کیا قصور ہے؟ کیا کیا میں نے؟ آپ لوگوں نے کو کہا تھا کہ مجھے پیدا کریں، کہاں ہے میرا قصور؟ بتائیں مجھے یہی ہے نا کہ میرا قصور کہ میں ہانیہ خان کے ساتھ ناجائز ریلیشن نہیں بنا پایا، یہی ہے نا میرا قصور؟ میں اپنی طرف سے مائل نہیں کر پایا، ہاں یہی ہے میرا قصور۔ میں اس کی دولت کو اپنے نام تک نہیں کروا پایا۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور ان کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ذہنی انداز میں کہہ مارا، کیوں ملے وہ جائیداد فواد چوہان کو؟ کیا وہ آپ کے باپ دادا کی ہے؟ نہیں نا، تو کیوں میں وہ چھین کر آپ کو دوں؟ وہ مرحوم حدید خان کی جائیداد تھی، مرحوم
بہزاد خان کی پراپرٹی تھی اور اب وہ پراپرٹی ان کی بہو کی یعنی ہانیہ خان کی ہے۔ کہاں ہے یہاں آپ کا حق؟ بتائیں کس وجہ سے، کس رشتے سے، کس حیثیت سے وہ آپ کو جائیداد لینا چاہتے تھے؟ وہ آج پاگل ہوتا آپ سے باہر ہو چکا تھا اور باہر ہو کر چیخ رہا تھا، اور دروازے پر کھڑے حارث صاحب عبداللہ کے ساتھ ساکت لاؤنج سے آتی ہادی کی چیخیں اور اس کے لہجے کا درد اس کی بھیگی آواز میں سن رہے تھے۔ ہاں میں نے کیا، اسے خود سے بدگمان، میں جان بوجھ کر کرتا تھا اسے ہر تاکہ وہ مجھ سے نفرت ہو اور کبھی مجھ سے شادی کے لیے راضی نہ ہو۔ اگر آپ ایک گیمر ہیں، چیٹر ہیں دولت کی ہوس میں، تو میں آپ کا ہی ہوں ہادی چوہان، جس نے آپ سے وعدہ تو کیا دوستی میں چیٹنگ کا، پر وہ کبھی چیٹنگ نہیں کر سکا، بلکہ آپ کے خون نے آپ کو چیٹ کرتے ثابت کر دیا کہ وہ فواد چوہان کا خون ہے۔ غدار، چیٹر، بے ایمان ہادی چوہان۔ اس کے الفاظ گرم شیشے کی مانند حارث خان کے کانوں میں اتر رہے تھے، جب انہیں اب اندازہ ہوا تھا کہ وہ کیوں ان کی بیٹی سے اکتایا رہتا تھا، کیوں وہ اس سے بھاگتا تھا، کس لیے وہ مجبور بے بس ہو کر ان کی بیٹی کے آگے پیچھے ہوتا تھا۔ ان کے دوست نے انہیں اتنا بڑا دھوکہ دیا، ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ یا اللہ، جس پر بھائیوں جیسا یقین کیا وہ اس قدر گھٹیا اور دغا باز ہو نکلا۔ وہ تو صرف کچھ دیر پہلے کی سوچ کو اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک کر گئے تھے، پر یہ تو حقیقت تھی کہ ان کی سوچ میں سمائی تھی۔ وہ میری معصوم بیٹی ہے، اپنے بیٹے کا ناجائز ریلیشن بنانا چاہتا تھا۔ کیا کہیں وہ اسے، کن لفظوں سے اسے مخاطب کریں، جسے وہ کل تک اپنا سگا بھائی کہتے آ رہے تھے۔ آج اسے ہی سخت نفرت ہو رہی تھی انہیں۔ فواد، وہ دھاڑے دھوکے باز مکار، ان کی گراہٹ پر پورا چوہان ولا میں گونجی۔ اور عبداللہ، ہم کرتے ہیں بہزاد اوکے کا سائن دیا۔ سب نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں حارث صاحب سرخ چہرے سے انہیں گھور رہے تھے۔ فواد صاحب کی رنگت، جو پہلے ہی اپنے بیٹے کے الفاظ پر پیلی پڑ چکی تھی، اچانک حارث خان کی آمد پر ان کی دھاڑ پر وہ دہل گئے۔ کیا ٹھیک وقت پر اینٹی ماری تھی؟ آج اس چھپن چھپائی کے کھیل کو ختم کر ہی دینا چاہیے۔ ہادی کے جسم میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ صبح کو تیار ہو کر جہاں آیا تھا کہ دوپہر کے قریب اچانک یہ سب ہو گیا۔ ایک طرف وہ خوش تھا کہ چلو جی یہ دولت کے لالچ کا چکر ختم ہوا، تو دوسری طرف وہ دکھی بھی تھا۔ مجھے سمجھ آنا چاہیے تھا کہ تم جیسا غدار کسی کا نہیں ہو سکتا، تم اپنی وفادار بیوی کے نہیں ہو سکے جو تمہیں بٹھا کر کھلاتی تھی، تو میرا کیا ہوگی؟ فواد چوہان، وہ دھاڑتے ہوئے اندر آئے اور فواد چوہان کے سر پر کھڑے ہو کر ان کا کالر اپنی مٹھیوں میں دبوچا۔ حارث خان کے کوٹ میں لگے بلوٹوتھ ڈیوائس کے ذریعے دوسری طرف بیٹھے بریگیڈیئر آئی جی اور مظفر ملک اس کے انکشاف پر خوش تھے۔ حارث، فواد چوہان نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں پہلی حیرت اور بے یقینی دیکھتے ہوئے وحشیوں کی طرح چیختے ہوئے حارث صاحب کا گلا پکڑ لیا۔ حارث صاحب نے غصے اور نفرت سے اس کی سمت دیکھا، پر اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص وارننگ دیکھتے وہ خاموش ہو گئے۔ پھر یکدم ہی وہ بات بدل گئے۔ وہ بھی تو تم سے بہت محبت کرتی تھی، اس کی موت کے بعد اس دولت کی لالچ میں اسے بھول گئے۔ غدار ہو تم۔ وہ سب جو حارث صاحب اور فواد صاحب سے خطرناک حد تک کے سچ کی امید رکھے بیٹھے تھے، ان کے منہ سے یہ سب سن کر چہرے اتر گئے۔ رمیسا گڑیا، تم تیار ہو؟ بہزاد نے مٹھیاں پیچھ کر دونوں غداروں کو پھر سے تھیلے کے اندر گھستے آخری پتہ پھینکنے کا سوچا تھا۔ جی بھائی، میں تیار ہوں۔ فواد صاحب کے گھر کے بیک ڈور پر کریم کے ساتھ کھڑی ہوئی رمیسا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جو اس کی کال کو اوکے کرتے ہوئے اسے کل ساری تیاری کا کہہ دیا تھا پلان سے اب وہ آگاہ تھی۔ بس ہادی کے نکلتے ہی کچھ دیر کے بعد کریم اسے بھی لینے پہنچ گیا تھا۔ اسے سب کچھ کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، بھیجو اندر اسے۔ کریم اس کے حکم پر سر ہلاتے وہ آگے بڑھ گیا۔ ہادی بیک ڈور سے اندر آ کر راہدار سے گزرتی سیڑھیاں اتر کر وہ سامنے لاؤنج میں آئی۔ وہاں ہادی کو کھڑا دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی اور اس کے سینے سے لاگی۔ ان نازک لمحات میں اسے سامنے دیکھ کر ہادی بوکھلا گیا۔ حارث خان اور فواد چوہان حیرت سے اس منظر کو تک رہے تھے، جہاں ایک انجان سی لڑکی ہادی کے سینے لگی تھی۔ کیا ہوا میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ ہادی اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کا سر اٹھائے اس کے چہرے کو صاف کرنے لگا۔ کون ہے یہ ہرافہ عورت؟ فواد صاحب حارث صاحب کے سامنے اپنے بیٹے کے سینے سے لگی لڑکی کو دیکھ کر دھاڑے اٹھے، جس پر رمیسا خوف سے سمٹ کر ہادی سے چھپنے لگی۔ البتہ اپنے باپ کے طرز تخاطب پر وہ لہو رنگ آنکھوں میں انہیں دیکھنے لگا۔ تمیز سے بات کریں، بیوی ہے میری۔ ایک بار پھر اس محل نما گھر میں سناٹا چھا گیا۔ حارث صاحب نے تمسخر سے فواد صاحب کو دیکھا اور فواد کبھی حارث صاحب کو تو کبھی ہادی کے ساتھ کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو تو کبھی اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ اچھا، وہ ہادی نے سچ بتا دیا، اب میں نے بھی ایک سچ بتانے جا رہا ہوں، وہ اسے طلاق دے دے گا۔ حارث، ہمارا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہانیہ میرے بیٹے کی بیوی بنے گی اور اس گھر میں ہی آئے گی، ورنہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پاگل ہوتے چلائے، سوری ڈیڈ، پر میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ یہ میری پہلی محبت ہے اور میں اسے خود سے الگ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں ہانیہ سے
شادی کروں گا کیونکہ وہ میری جسٹ فرینڈ ہے اور کچھ نہیں. مجھے اس کی دولت نہیں چاہیے اور میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں. وہ رمیسا کے سر پر اپنے لب رکھ کر اپنی اسے باہوں میں چھپائے کھڑا مسکرا کر بولا تھا. رمیسا ہادی کے سینے پر سر ٹکائے مسکراتی ہوئی اپنے دشمنوں کو شعلے میں جلتی دیکھ رہی تھی. فواد صاحب پہلے اپنے بیٹے کو اسپاٹ چہرے کو دیکھا, پھر اپنی طرف مسکرا کر دیکھتی ہوئی اس لڑکی کو, کس کی اولاد ہے یہ؟ وہ نفرت سے سب کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے. جب ان کی تکرار ہو رہی تھی تب تک انسپیکٹر کریم پوری پولیس فورس کے ساتھ میڈیا کو سائڈ پر کرتے ہوئے گھر کو اپنے گھیرے میں لے چکے تھے. منسٹر کی وجہ سے ان کے ساتھ رینجرز کے نوجوان بھی تھے. میڈیا کے لوگ کھٹاک 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 تصویریں لے رہے تھے آپ کے باڈی گارڈ نواز کی. ہادی کے کچھ کہنے پر رمیسا مسکرا کر بولی اور جو نواز کا نام سن کر سفید پڑ گیا تھا. ہادی حیران کھڑا تھا. اس نے کبھی نہیں بتایا کہ اس کا باپ ان کا ملازم رہ چکا تھا اور وہ بھی اس کے باپ کا باڈی گارڈ. وہ نواز جو ایک روڈ پر حملہ میں مارا گیا تھا اپنے باس کو بچاتے ہوئے. میں تمہیں مار دوں گا ذلیل عورت. ہادی نے اپنے باپ کو بگڑ کر رمیسا کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر اپنے پیچھے کر لیا. جو کہنا ہے مجھ سے کہیں گے, میری بیوی سے نہیں. اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا. بے وقوف گدھے, گیم کھیل رہی ہے یہ, بدلہ لے رہی ہے اپنے باپ کی موت کا. میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, سب کو ختم کر دوں گا. خاص کر کے تمہیں غدار. اپنے بھائی کے نہیں ہو سکے تو اپنے سوتے جو اسے سوتے میں مار دیا, اپنی بیوی کو مار دیا. تم ان کے ہوئے تو میرے کیا ہوتے ہیں؟ فواد چیختے ہوئے حارث پاگل ہوتا ہے. حارث صاحب پر چپٹا تھا. حارث صاحب کا چہرہ پیلا پڑا تھا. فواد بکواس بند کرو. تم نے اپنے گارڈ کو مروایا, اپنی بیوی کو مارا صرف تمہارے دوست کے ساتھ پارٹی میں جانے سے انکار پر. تم نے براق کے ساتھ مل کر اسے قتل کر دیا. میرے ساتھ تم سب بھی ملے ہوئے تھے. سب نے مل کر میرے بھائی بھابھی اور بیوی کو مارا. میں اکیلا نہیں تھا. سب کے شاک چہرے دیکھ کر وہ حلق کے بل چلائے تھے. بہزاد نے مطلوبہ اعتراف سن کر گہرا سانس بھرا اور وہاں موجود تمام افراد جیسے سانپ سن گیا. سب مٹی کے بت بن گئے تھے. رمیسا ان شیطانوں کا چہرہ دیکھتی مسکراتی. جب ہاتھی سکتے کی کیفیت میں اپنے باپ کو اور حارث صاحب کو دیکھ گھورے جا رہا تھا. کون تھے یہ لوگ؟ کیسے حیوان تھے؟ اپنے کو ہی کھا گئے. کیسے شیطان تھے یہ؟ انہوں نے تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا صرف اور صرف دولت کی ہوس میں. ڈیڈ اس کے منہ سے سرگوشی کی صورت میں نکلا. ان کی ماں کو رونے والا اس کا باپ تھا. یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں لہو ٹپکنے لگا. ایسا کچھ نہیں ہادی, یہ جج جھوٹ بول رہا ہے. یہ اپنا گناہ میرے سر پر ڈالنا چاہتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے نہیں مارا تمہاری ماں کو. فواد صاحب بڑبڑاتے ہوئے پاگلوں کی طرح پیچھے ہو رہے تھے. ان کا مینیجر پیچھے کھڑا عبداللہ اور بینکر سب کے سامنے موجود حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہے تھے. ایک دو ہوتے تو ان کے منہ بند کروا دیتے. اتنے لوگوں کے سامنے ان کی اصلیت آئی, اس لیے وہ قدم پیچھے لیتے وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے. پولیس کے ہاتھے چڑھ کر وہاں سے غائب ہونا چاہتے تھے. بعد میں دیکھ لیتے ان سب کو. وہ بھاگنے کی غرض سے پیچھے مڑے تو اچانک سے جیسے سر دیوار سے ٹکرا گیا. بہت خوب فواد چوہان. کریم نے مسکراتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دیا. وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے لاؤنج میں وسط میں جا گرا تھا. بھاگنا چھپنا بہت ہو گیا, اب کھیل کا اختتام ہو گیا. اس نے کہتے ہی اشارہ کیا. بھاری بوٹوں کی دھپ دھپ کے ساتھ پولیس اور رینجر کے ساتھ ایک ساتھ داخل ہوئی. حارث صاحب نے گھبرا کر دیکھا تو وہاں پولیس اور رینجرز کو پا کر ان کی جان ہوا ہوگی. حارث خان نے کریم کو دیکھا. یہ تو وہی تھا نا بہرام کا آدمی جو اس کے ساتھ ہوتا تھا. حارث صاحب کی شاک نظریں خود پر دیکھتے ہوئے کریم نے مانی ہیزی سے مسکرایا تھا, پر اس کی آنکھوں میں ایک طوفان تھا. ایک آگ بھڑک رہی تھی. کچھ یہی حال پیچھے کھڑے عبداللہ کا بھی تھا. یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا. فواد صاحب حارث صاحب کی جانب لپکے. ان کے کالر کو پکڑتے اس سے پہلے ہی عبداللہ نے اسے ایک مکہ رسید کرتے پیچھے کو دھکیلا. حارث صاحب خوش ہوتے اپنے آدمی کو دیکھنے لگے, پر اس سے پہلے ہی ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی گئی تھی. فواد روتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے کہ بچاؤ مجھے, پر وہ تو اپنے باپ کا حیوانی روپ دیکھتے ہی مٹی کا بت بن گیا تھا. ہادی یہ سب جھوٹ ہے. بچاؤ مجھے, میرے بیٹے بچاؤ مجھے. وہ اپنے باپ کو ایسا کچھ نہیں کیا. تمہاری ماں کو ایک بدکردار عورت وہ روتے ہوئے گھسیٹتے جا رہے تھے. ماں کو بدکردار کہنے پر ہادی نے ہونہار ہو کر ان کی طرف دیکھا تھا. بکواس بند کریں ورنہ میں خود کو اور آپ کو مٹی میں ملا دوں گا. وہ چیخا. رمیسا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور فواد چوہان نے غصے سے اسے اس لڑکی نے کھیل کھیلا ہے, تمہارے ساتھ بدلہ لیا ہے, کوئی پیار محبت نہیں کرتی. تم اکیلے ہو, اکیلے ہی مرو گے. یہ میری بد دعا ہے. تمہیں نفسیاتی مریض تو وہ پہلے سے تھے, اب جہے جا رہے تھے, جبکہ حارث خان خاموش تھے. انہیں کچھ سمجھ نہیں آنا تھا کہ یہ سب کیسے اور کس نے کیا. اور وہ تو فواد تو گہرے بچپن کے دوست تھے نا, پھر کیسے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے. کسی شاطر انسان کا کھیل تھا یہ. ان کی دولت کی ہوس انہیں لے ڈوبی. سر عبداللہ کی پکار پہ وہ رکے اور مڑ کر اسے دیکھا. مجھے پتا تھا عبداللہ صاحب دھوکہ دے سکتے ہیں پر تم نہیں. میری بیٹی کا خیال رکھنا, وہ خوشی سے بولے. اور فواد
فواد گاڑی کے قریب اسے دیکھنے لگا۔ عبداللہ نے تمسخر بڑی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کالر میں لگے ڈیوائس کو نکالا۔ حارث صاحب ششتر سے سناٹو کی زد میں آ گئے۔ دوسروں کی بیٹیوں کو نوچ کر اپنی بیٹی کا حیا رکھنے کا کہتے ہو؟ بہرحال بیبی کی فکر تم مت کرو، اس کے پاس اس کا بیری ہے، وہ کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈاک پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ چلو غدار رینجرز کے اہلکار انہیں آگے کی طرف دھکیلا۔ ان کی اصلیت سامنے آتے ہی ملک میں جیسے زلزلہ سا آ گیا۔ عوام بھوکے شیر کی طرح انہیں نوچنے کی کوشش میں تھی۔ پتہ نہیں کیسے دنیا کو خبر ہو گئی تھی کہ حدید خان کا قتل اس کے سگے بھائی نے کیا۔ ہر چینل پر انہیں ہی رگیدا جا رہا تھا، پر انہیں میڈیا ان کی درگت کو بڑھا چڑھا کر سکرین پر لوگوں کے سامنے پیش کر رہی تھی۔ عوام شدید غم اور غصے کا شکار تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک بھوکے شیروں کی طرح ان کے پتھراؤ سے بچا کر انہیں گاڑیوں میں بٹھایا تھا۔ ہانیہ کا کیا ہوگا اب؟ ان کا سفید چہرہ دیکھتے ہوئے فواد نے کہکا لگایا تھا، اس کے پاس اس کا بیری ہے۔ وہ اپنے پاؤں کو گھڑتے بولے اور فواد کا کہکا حلق میں ہی دب گیا تھا اور اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ زز زندہ ہے؟ کون ہے؟ بہزاد حدید خان۔ خوف سے سرسراتی آواز لوگوں کی چیخو پکار اور بددعاؤں میں دب گئی۔ شاید بہرام، بہزاد ملک، یہ یا باڈی گارڈ۔ سرگوشی نما آواز حارث خان کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ آپ نہیں جانتے اس انسان کو، یہ وہی ہے ڈیڈ جو رات کو میرے روم میں آیا تھا۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا کہ وہ میرا وہم تھا، اصل میں یہی بہرام ملک آتا تھا اور آتا ہے میرے روم میں۔ اس نے مجھے دھمکا کر سائن لیے، مجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرے گا۔ ٹرسٹ می ڈیڈ، بہت کمینہ ہے یہ، کوئی گیم کھیل رہا ہے آپ سب کے ساتھ۔ ہانیہ کی چیختی ہوئی گڑگڑاتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ سچ میں نہیں جان سکا تمہیں ہنی، میری جان۔ اس کی برسوں کی بنائی ہوئی عزت مٹی میں مل گئی۔ گاڑیوں کے بیچ لوگ پتھراؤں اور جوتوں کی بارش کر رہے تھے۔ برائی کا انجام برا ہوتا ہے حارث، سنبھل جاؤ۔ کانوں میں کسی کی ملتجی آواز گونجی۔ انہوں نے گاڑی کے شیشے سے باہر جھانکا، پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسلے۔ وہ فواد سے رشتہ توڑنے آئے تھے، پر ان کی تو قسمت ہی بدل گئی، تہس نہس ہو گیا تھا سب کچھ۔ کیا تھی دولت، کیسا نشہ تھا اس کا، سحر تھا، دلدل تھی، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ صحرا میں پھینک دیا، اپنوں کو چھین لیا، اپنوں سے دور کر دیا، سب کچھ بدل گیا، وجود مٹا دیا۔ 15 سال پہلے الفابیٹ کا ڈائمنڈ پینڈنٹ اس کے گلے میں ڈالتے 14 سالہ بھی اسے کبھی مت اتارنا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا، بہزاد نے کہا تو ہانیہ نے سر ہلا دیا اور اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں پینڈنٹ پر پھیری۔ الفابیٹ کو دیکھتے ہوئے ایچ، پھر تم بھی مت اتارنا ورنہ میں وہیں اپنا کوئی دوسرا دوست بنا لوں گی۔ ہانیہ اس کے گلے میں کہا اوکے ڈن، چلو ساتھ میں پرامیس کرتے ہیں ہم دونوں اسے کبھی نہیں اتاریں گے، بہزاد نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ 5 سالہ ہانیہ کے سامنے کیا اور اس نے مسکراتے ہوئے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اب تم کبھی کسی کو دوست نہیں بن سکتی، تمہیں پتہ ہے نا کیوں؟ بہزاد نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ اس نے اپنی سبز آنکھیں پھیلائیں۔ کیونکہ کچھ دن پہلے جن پیپرز پر ہم نے ڈیڈ، چاچو اور مولوی انکل نے سائن لیے تھے نا، وہ نکاح نامہ تھا، پر اس پر جب وہ ایک لڑکا لڑکی سائن کرتے ہیں تو وہ کسی دوسرے کے نہیں ہوتے، نہ ہی اپنے نکاح والے دوست کے علاوہ کسی سے دوستی کرتے ہیں، جیسے ماما، پاپا، چاچو، چاچی۔ اس طرح اب جب ہم بھی ہم ساری زندگی ایک دوسرے کے دوست رہیں گے اور کسی کے بھی نہیں، مطلب اس پہ سائن کرنے جیسے روح اور جسم کا رشتہ ہوتا ہے ویسے ہی اب ہمارا ہے۔ بہزاد مسکراتا ہوا اسے سمجھانے لگا، جس پر تو ہانیہ کی آنکھیں پھیلائے حیرت سے سنتی رہی، پھر خوش ہو کر بولی یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اوہ، پر رینا اور ہادی تو میرے دوست ہیں۔ اسے اپنے انگلینڈ کے دوست یاد آئے۔ رینا ٹھیک ہے، پر ہادی سے کٹی ہو جائے گی، تم صرف میری ہو اور جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو تمہیں وہاں سے ہمیشہ یہاں لے آؤں گا۔ بہزاد ہادی نام پر غصہ ہوتے اسے بتانے لگا وہ اس کی ہے۔ نہیں، میں اپنے مام ڈاڈ کے ساتھ رہوں گی، ہانیہ منہ بسور کر کہتی ہوئی اس کے سامنے بیٹھے MNA حدید خان اور ان کے بھائی حارث کی طرف بھاگی تھی۔ کیا ہوا؟ ہماری گڑیا روتے ہوئے کیوں آ رہی ہے؟ حدید صاحب نے ہانیہ کو روتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے سامنے چیئر پر بیٹھے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے اور پھر ہانیہ سے پوچھا، بڑے ڈیڈ، بیری نے کہا کہ وہ بڑا ہو کر مجھے لے آئے گا اپنے مام ڈیڈ سے، اسے کہے نا کہ ایسا نہ کرے۔ وہ حدید صاحب کے گلے لگتے ہوئے روتی ہوئی بولی تو وہ موجود حارث صاحب کو اپنی بیٹی کی بات پر ہنس پڑے۔ بیری، تم نے میری بیٹی کو رلایا؟ حدید صاحب مصنوعی غصے سے کہا تو ان سے لپٹی ہانیہ نے ذرا مسکرا کر اٹھا کر دیکھا تو جہاں بہزاد اپنی سیاہ آنکھوں کے سامنے ہنس رہا تھا۔ ڈیڈ، دیکھا آپ نے، بڑے ڈیڈ وہ ہنس رہا ہے، آپ ڈانٹے نہ اسے۔ وہ حدید صاحب کے گلے میں بازو ڈال کر لاڈ سے بولی تھی، یہاں آؤ تم، بہزاد کیوں رلایا ہماری گڑیا کو؟ انہوں نے اسے پاس آنے کا کہا تو وہ مسکراہٹ رو کر اٹھا۔ غلط تو نہیں کیا کہا میرے بیٹے نے، تم یہاں آؤ بہزاد۔ حارث صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ مسکرا دیا۔ خود کو گھورتی ہانیہ کو زبان دکھا کر حارث صاحب بھی کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ڈیڈ، آپ اس کی حرکت
حیرت بھری آواز لگی، آج سے آپ میرے ڈیڈ نہیں، بس کٹی، اب آپ بڑے ڈیڈ کی بیٹی ہوں۔ تم بھی سن لو، آج بڑے ڈیڈ کے بیٹے نہیں ہو اور ان کی بیٹی ہوں۔ اور وہ حارث صاحب کو دیکھتے ہوئے کٹی کروا کر بہزاد سے بولی کہ وہ دونوں سے منہ پھیر کر مسکراتے ہوئے ہادی صاحب کے گلے لگ گئی تھی۔ لگتا ہے کافی ماحول گمبھیر ہو گیا۔ ہادیہ بیگم کے ساتھ نازیہ بیگم چائے کے لوازمات ٹرے اٹھا کر لان میں آئی تو بہزاد حارث صاحب کے پاس آیا۔ ہانیہ کو گلے لگاتے ہوئے حیرت سے بولا، جی ہاں، آپ کے لاڈ صاحب نے یہ ماحول اتنا گمبھیر کیا کہ کیا ضرورت تھی اسے کہنے کی کہ وہ بڑا ہو کر لے آئے گا، میری گڑیا کو رلا دیا۔ حدیث صاحب مصنوعی برہمی سے بولے تھے، وہ اسے خاموش کروا رہے تھے اور پھر اسے بہزاد نے ان کی طرف دیکھا تھا، اپنی مام کو دیکھ کر کہنے لگا، بڑے ڈیڈ نے بھی رلایا۔ وہ منہ ان کے کالر سے صاف کرتے ہوئے اپنے ڈیڈ کو بتانے لگی، جس پر حارث صاحب اور بہزاد کا کہکا فضا میں ایک ساتھ گونجا اور ہانیہ کے ساتھ رونے میں شدت آ گئی۔ تم دونوں مجھ سے پٹو گے، چپ کرو، وہ دونوں کو دیکھ کر بری طرح سے ڈانٹتے ہوئے بولے اور اپنی پیاری سی بھتیجی کو بازو میں اٹھا لیا۔ وہ اسے اوپر ہوا میں اچھالتے بازو میں کیچ کر لیتے اور جس پر روتی ہوئی ہانیہ کی کھلکھلاہٹیں پورے ہان مینشن میں گونج رہی تھی۔ حارث صاحب مسکراتے ہوئے اپنی گڑیا جیسی بیٹی کو دیکھنے لگے، کیا ضرورت پڑی تمہیں اسے رلانے کی بہزاد؟ نازیہ بیگم نے بیٹے کا جوس کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ماں، میں نے صرف اتنا کہا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے یہیں لے کر آؤں گا۔ اس پر وہ رو پڑی۔ آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ ان پیپرز پر سائن کرنے کے بعد ایسٹرا اب صرف میری رہے گی اور کوئی مجھے اسے الگ نہیں کرے گا۔ میں بڑا ہو کر اسے اپنے ساتھ ہمیشہ لے آؤں گا، یاد کریں۔ وہ اپنا ابرو اچکا کر انہیں یاد دلانے لگا تو وہ سب ہنس پڑے۔ بھابی، اب آپ میرے دوست کو مت ڈانٹیں، حالانکہ اس نے وہی کہا جو آپ نے اسے بتایا تھا۔ حارث صاحب شرارت سے بولے تھے تو وہ مسکرا دی۔ اسے بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہماری تتلی کو رلائے۔ حدید خان اور حارث صاحب دونوں بھائی تھے اور ان کی کزن نازیہ خان اور ہادیہ خان دونوں بہنیں تھیں۔ ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد حدید صاحب اپنے چھوٹے بھائی کو سنبھالا اور اسے اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے انگلینڈ بھیجا۔ جب تعلیم مکمل ہونے پر واپس آیا تو حارث صاحب نے یہاں کی زندگی سے انگلینڈ میں زندگی گزارنے کو ترجیح دی تھی۔ حدید صاحب کو دکھ ہوا پر انہوں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے دی اور زیادہ فورس نہ کیا۔ البتہ حارث جو اپنی بیوی نازیہ کی بہن ہادیہ سے شادی کرنے کا کہا۔ حارث صاحب خاموشی سے مان گئے اور حدید صاحب خوش ہوتے ہوئے سارے شکوے بھلا گئے۔ حدید صاحب کا ایک بیٹا تھا، بہزاد خان، اور حارث صاحب کی بیٹی تھی ہانیہ خان۔ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ حدید صاحب نے اپنا شوق پورا کرتے ہوئے سیاست میں قدم رکھا اور جلدی انہیں کامیابی ملی۔ الیکشن کمیشن جیت کر MNA کے عہدے پر فائز ہوئے۔ حارث صاحب بہت خوش تھے اپنے بھائی کی جیت پر انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کو آپ کی بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے لفظوں کے پیچھے چھپے مفہوم سمجھتے ہوئے حدید صاحب نہال ہو گئے اور ان کی بھی یہی دلی خواہش تھی۔ وہ انگلینڈ سے اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ واپس آئے تو انہوں نے بہزاد اور ہانیہ کا نکاح کروا دیا، جس سے ان کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ اور بتاؤ، تم نے کچھ سوچا کاروبار کا؟ بہزاد اور ہانیہ کے کھیلنے کے لیے چلے جانے پر حدید صاحب نے اپنے بھائی پر پوچھا۔ وہ لب پیچ کے، آپ کو معلوم ہے بھائی، میں پوری کوشش کر رہا ہوں پر کوئی کاروبار جمتا ہی نہیں۔ ہر بار وہ کہہ کر خاموش ہو گیا اور اپنے ہاتھ میں موجود کپ کو دیکھنے لگے۔ تمہیں میں کہہ رہا ہوں، چھوڑو یہ سب، واپس آ جاؤ، میں تمہیں یہاں اچھا عہدہ دلواؤں گا۔ اتنے پڑھے لکھے ہو، کیا فائدہ وہاں ڈگریاں حاصل کر کے بیکار کاغذوں کی طرح رکھنے کا؟ یہاں تم جیسے قابل لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ یہی کوشش اگر تم یہاں کرو گے تو انشاءاللہ جلد کامیاب ہو جاؤ گے۔ حدید صاحب اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے نرمی سے سمجھانے لگے اور حارث صاحب خاموش سنتے رہے۔ میں نے بھی کہا ہے انہیں، پر میری یہ سنتے نہیں ہیں۔ مجھے بالکل بھی سکون نہیں آتا پرائے ملک میں، پر انہیں پتہ نہیں کیا اچھا لگتا ہے وہاں۔ ہادیہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا تو نازیہ بیگم بھی مسکرا دی۔ جی بھائی، میں فواد سے بات کرتا ہوں، وہ بولے تو حدید صاحب نے لب پینچ کے۔ ہادیہ بیگم نے ناگواری سے سر جھٹک دیا۔ حارث، تم چھوڑو اس انسان کا پیچھا، وہ تمہیں کبھی آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ میں نے بھی دنیا دیکھی ہے، انسان پہچان رکھتا ہوں، اور فواد کی تو آنکھیں صاف دکھائی دیتی ہیں کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں۔ دیکھا نہیں کیسے 24 گھنٹے شراب کے نشے میں رہتا ہے، یہاں مسلمانوں کے لیے حرام ہے اور وہ 24 گھنٹے حرام پیتا ہے۔ حدید صاحب اس کے فواد صاحب کے پیچھے بھاگنے پر ناگواری سے بولے تھے، بھائی وہ اچھا انسان ہے، ہمیں کسی کے ظاہر پر نہیں جانا چاہیے، یہ آپ ہی نے مجھے سمجھایا تھا۔ اور فواد تو بس اس کی بیوی اچانک حادثاتی طور پر موت کی وجہ سے غم میں ایسے پیتا ہے کہ وہ صبح ہی دینے لگے تو ہادیہ بیگم نے حیرت سے دیکھا، بھائی صاحب اس کی بیوی کو مرے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے ابھی، جب ہم 2 بھائی بات کر رہے ہیں تو تمہارا بیچ میں بولنا ضروری ہے؟ حارث صاحب اسے سنجیدہ سپاٹ لہجے میں ٹوک گئے۔ نازیہ نے حیرت سے انہیں دیکھا، وہ کوئی پرائی نہیں، حارث تمہاری بیوی ہے۔ ناگواری سے نازیہ بیگم نے اپنی بہن کے شرمندہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ لب پینچ کے، ایکسکیوز می۔ موبائل پر آتی فواد کی کال پر حارث صاحب معذرت کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے۔ یہ نہیں سدھرے گا۔ حدید صاحب اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے افسوس سے سر ہلانے لگے۔ بھائی صاحب
آپ اس سے بات کریں، مجھے وہ شخص ذرا بھی پسند نہیں، سارا دن نشے میں رہتے ہیں اور ایسے شخص سے ان کی دوستی کچھ اثر تو ڈالے گی نا۔ ہادیہ بیگم نظریں جھکا کر حدیث سے بولی تو انہوں نے سر